الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، وہ اللہ رب العالمین جس نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور ان زمینوں اور آسمانوں میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنی بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان تمام کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اشرف المخلوق کی رہنمائی کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام پیغمبروں کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو اوصاف حمیدہ مجموعی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام، مرتبے، اوصاف حمیدہ عطا ہوئے، وہ کسی بھی پیغمبر کو عطا نہ ہوئے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کی شان اور شوکت اور عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیًّا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت، اپنی جگہ اگر وہ بھی میرے وقت میں زندہ ہوتے تھے تو وہ بھی میرا کلمہ پڑھے بغیر وہ بھی زندہ نہ رہتے۔ اس بات سے ہم اللہ کے نبی کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے، اور ان 12 مہینوں کے اندر یعنی کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کو پریشانیاں آ جائیں یا کوئی بیماری آ جائے، یعنی کوئی ایک مہینہ خاص نہیں، یہ سارے کے سارے مہینے جائیں اللہ کے لیے یعنی عبادات،
نیکیاں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں اگر کسی بھی مہینے میں کی جائیں تو اللہ اس کے اندر اجر دیتے ہیں۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ، اس کے اندر ایک نیکی آپ کی 700 کے برابر ہے۔ اب اسی طریقے سے محرم کا مہینہ گزرا، اس محرم کے اندر لوگ مختصراً پھر اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے میں انسان کو شادی نہیں کرنی چاہیے، جو بندہ شادی کرتا ہے تو وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مختلف قسم کے اس کے اندر خیالات، اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ اب محرم کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے اسلامی مہینہ، کون سا ہے؟ سفر، یہ دوسرا مہینہ۔ اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا وہ محرم ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سفر کے بارے میں، جیسے قرآن کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فرمایا قُل لَن یُصِیبَنَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز عربی گرامر کے اندر ایک قاعدہ قانون ہے کہ یہ جو لفظ لن جب آ جاتا ہے کسی الفاظ کے شروع میں تو وہ تاکیداً، یعنی ہرگز کبھی بھی نہیں۔ جیسے آپ یوں سمجھیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لن تضلوا، کہ تم کبھی بھی ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کس بات سے؟ جب تک تم نے میری جو دو چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، اللہ کا کلام، جب تک تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز مصیبت جو ہے وہ نہیں آ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر اتنی پریشانی، اتنی مصیبت ہمیں آئے گی جو الا ما کتب، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب کے اندر جو پریشانیاں لکھ دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہمیں ہرگز مصیبت نہیں آنے گی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ فرمایا کہ ہمارے حق میں وہی ہے ہمارا مددگار۔ کون ہمارا مددگار ہے ہمارے حق میں؟ ہمارا رب العالمین۔ اور فرمایا کہ مومنوں کو اللہ رب العالمین کے اوپر ہی کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ اور یقین، اعتماد کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں، اب جیسے کہ ایک اور چیز آگے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، کہ آپ اس بات کے اوپر یقین رکھیں، مضبوط ہو جائیں، اس بات کے اوپر کہ ان الامۃ، کہ اگر یہ تمام کی تمام امت اور اگر یہ تمام کے تمام گروہ بھی اگر یہ مل جائیں، اس بات کے اوپر لَوِجْتَمَعَتْ، اگر امت ساری جمع ہو کر عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ ساری کی ساری امت اگر جمع ہو کر تیرے کو کسی چیز میں فائدہ دینے پر آ جائیں تو یعنی یہ نہیں پہنچا سکتا، اور یعنی لم ينفعوك، یہ تیرے کو ہرگز تاکید یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں الا بشیء، مگر اس کے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیے بس۔ اور اگر یہی امت تمام کے تمام لوگ اگر مل کر اگر تیرے کو کسی چیز کے اوپر نقصان دینے پر آ جائیں تو یہ تیرے کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتے، مگر کتنا جتنا رب العالمین نے تیرے نصیب میں لکھا ہے بس۔ اب دیکھیں نا، سفر کا مہینہ گزرا، یہ گزر رہا ہے، شروع ہے سفر کے بارے میں ہمارا کیا خیالات، ہم اس مہینے کے اندر کیا چیز سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اب جیسے کہ لوگوں نے بدشگونیاں لیتے ہیں کس چیز کی؟ بھائی سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر منحوسیت ہوتی ہے، کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، نہ شادی بیاہ ہو،
یہی عقیدہ محرم کے مہینے میں بھی ہے، یہی عقیدہ سفر کے مہینے میں بھی ہے کہ بھئی اگر ہم شادی بیاہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ ساری امت مل کے اگر تیرے کو فائدہ دینے پہ آ جائیں، یہ نقصان دینے پہ آ جائیں، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، مگر جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اب ایک اور مثال آپ کو دیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے اس سفر کے مہینے کے اندر اور عام اپنی 11 مہینوں کے اندر ان کی روٹین کیا تھی، بدشگونی، کیسے کہیں کاروبار کے لیے جا رہے ہیں یا کسی سے اپنے معاملات کہیں ڈیل کرنے جا رہے ہیں تو کیا کرتے تھے، ایک پرندہ لیا، لینے کے بعد ایسے اڑا دیا، اڑایا، اور اگر وہ سیدھی طرف چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، خیر، اور اگر وہ اڑ کر یعنی الٹی طرف اگر وہ اڑ جائے تو کہتے ہیں آج ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، شگون، ہم اگر جائیں گے کام کاروبار یا کسی بھی ڈیل کے لیے، معاملات کے لیے، تو ہمارے جو معاملات ہیں نا آج وہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا، دوسری چیز آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، لوگ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، جاتے جاتے اگر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، کسی بھی چیز میں جا رہے ہیں یا کار ہے، اگر جاتے ہوئے کہیں کالے کلر کی بلی نے اگر آپ کا راستہ کاٹ لیا تو کیا بولیں گے، یار یہ میرے لیے کیا ہو گیا، برا شگون ہے، مقصد کہ میرے لیے کوئی مصیبت پریشانی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ یعنی ایک بلی اس کا راستہ کاٹنا۔ اچھا، دوسری بات مزے کی اس میں کیا ہے، اگر سفید بلی راستہ کاٹے تو اس میں کوئی خیال نہیں، بس کالی بلی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ہم نے کیا کانسیپٹ بنایا ہوا، ہم جب اگر پریشان ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یار میں کچھ صدقہ کروں، صاحب حیثیت بکرے کا کر لیتے ہیں، جو متوسط ہیں اپنی اپنی حیثیت سے کوئی مرغی کر لیتا ہے، مگر اس میں کانسیپٹ کیا بنایا ہوا ہے، ذہن، یار کالا ہی بکرا ہو، کالی ہی وہ مرغی، کیا اللہ رب العالمین کو اگر صدقہ دیں گی تو کالے کے علاوہ سفید نہیں چلے گا؟ یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ نے کالے کلر کی بکری یا کالے کلر کی مرغی ہی اللہ کے راستے میں دی، یہ تو نہیں ہے۔ اب اگر کالی بلی راستہ کاٹے گی نا تو اس کے اندر کیا ذہن بنا ہوا ہے، نہیں آج کوئی پریشانی ہونے کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے، یہ کیا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور، اب جیسے کہتے ہیں کسی کے گھر کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بچپن میں تھے تو چھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو کیا سنتے تھے کہ بھائی آج نا کسی کے گھر کے اوپر نا کوا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دیکھیں سوچنے والی بات، آج کسی کے یعنی تمہارے گھر میں کوا بیٹھا ہے، اس کا مقصد ہے آج تمہارے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ اب اگر کسی یہی چیز کسی کے گھر کے اوپر اگر الو بیٹھ جائے، کیا بولتے ہیں، یار یہ تو منحوس، یار کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اچھا دوسرا ایک اور معاشرے کے اندر بڑی عام ہوئی ہوئی ہے، اب کام سے نکلے واپس آئے، دیکھا معاملات بھی حل نہیں ہوئے، جس کام سے گئے تھے وہ کام ہی نہیں ہوئے، اب کیا بولتے ہیں آگے سے، محنت اپنی نہیں ہے مگر بات دوسرے پہ ٹھوکتے۔ کیا بات کری، یار آج صبح صبح جب میں گھر سے نکلا نا تو میں نے نا فلاں بندے کی شکل دیکھی تھی، اس وجہ سے آج میرا کام ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کی شکل ہی ایسی بنائی کبھی۔ اب دیکھیں نا، کالے ہیں گورے ہیں، افریقیوں کو دیکھا ہوگا بالکل کوئلے کے بڑے، مگر یہ اللہ نے تمام قرآن فرماتا ہے، اللہ نے یہ جو قبیلے قوم بنائے کیوں، تعارفوا بہا، تاکہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے سے پہچان ہو سکے، مگر ان سب کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس کون ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے میں صبح صبح نکلا ہوں تو میں نکلنے لگا تو یار کیسے گیا ہوں تو دیکھا میں نے ایک بندے کی شکل دیکھ لی تو میرا کام ہے، یہ چیزیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ بدشگونی ہے۔ اچھا شگون لینا چاہیے، یہ برا شگون کیوں، یہ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایک، اور دوسری بات اگر علم نہیں ہے نا تو ایک پہلی بات کیا چل رہی ہے، بس وہ جو یار بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہے نا، بس ایسا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ شرک کے اوپر مثال آ جاتی ہے،
انسان رات کو سو گیا، اب کہیں سوتے ہوئے گردن ٹیڑھی یا کچھ ہو گئی، صبح اٹھا تو گردن میں تکلیف ہوئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ کسی نے بولا کہ یار تم ایسا کرو، یہ تکیہ نا دھوپ میں رکھو، تم دیکھنا تمہاری گردن کا جو درد ہے نا وہ دور ہو جائے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ تکیہ لیا، دھوپ میں رکھ دیا، اور یقین جانے ہوتا کیا ہے، گردن کی جو تکلیف ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے۔ مگر کیوں ہوتی ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تعویذ جب بندے نے پہنا نا اس نے شرک کیا۔ اب تعویذ کسی بھی بیماری کے لیے آپ نے پہنیں گے نا تو وہ آپ کی بیماری کیا ہوگی؟ دور ہو جائے گی۔ مگر کب تک؟ جب تک تعویذ آپ نے پہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا جو یقین ہے، جو اعتماد ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ اس تعویذ کے اوپر، اپنے رب پہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ شرک آ گیا۔ اب تکیہ دھوپ میں رکھا ہے، آپ نے اس کی دوائی لے لیتے یا تیل کی ایسے مالش، مگر آپ نے ذہن بنایا۔ کیوں؟ کیسے بنایا؟ سامنے والے کی سن کر۔ یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب کہنے لگے کہ بھائی اس کے گھر کے اوپر تو الو بیٹھا ہے، یہ منوسیت والا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر نا ایسا بھی سنا ہے، اللہ ہدایت دے اور اللہ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، کیا سنا ہے کہ یار جس کے گھر میں نا بیٹیاں ہیں، اگر سب سے پہلی بیٹی ہوتی ہے نا وہ عورت نا منحوس ہوتی ہے۔ میں نے جب سنا یقین مانے بڑا دل میرا افسوس ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے بیٹی عطا فرمائی تھی، حضرت فاطمہ۔ یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا یہ بیٹوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، یہ بیٹوں سے زیادہ قدر احساس کرنے والی ہوتی ہیں۔ بیٹے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے اپنے چکروں میں لگ جاتے ہیں۔ مگر دیکھیں نا آپ اس بات کو، بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں نا، مگر وہ پھر بھی کیا کرتی ہیں؟ اپنے بیٹے سے جب ماں باپ کے گھر آتی ہے نا تو بڑی ان کی لاڈ، ان کے ساتھ شفقت، ٹھگی ٹھوری ان کے ساتھ۔ یہ بیٹا نہیں کرتا۔ میں نے یہ بات سنی، حیران ہو کہ یار جس عورت کو رسول سے پہلی بیٹی ہو نا تو وہ یہ ہوتی ہے۔ اور اگر بھائی ساتھ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کی مرضی ہے، کسی کو بیٹیاں بیٹیاں، کسی کو بیٹے بیٹے، کسی کو بیٹے بیٹیاں دونوں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں۔ تو بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز میں آتی ہیں؟ بدشگونیوں کے اندر۔ اچھا، اور ایک اور، اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی مارکیٹوں میں جاتے ہیں، صدر میں نے دیکھا سائڈ میں فٹ پاتھ ہے، وہاں پہ طوطے والے بیٹھے ہیں، طوطے ہوتے کیا بھائی آپ کا نا پھال نکالیں، کس چیز کا پھال؟ بھائی آپ کی قسمت کا۔ اب کامن سینس کہتا ہے، سوچنے والی بات، بھائی جب آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ آپ کا طوطا یہ فلاں بندے کا پھال نکال سکتا ہے، تو پھر آپ ہی اپنے طوطے سے پھال نکلوا کے معلومات کر لو کہ خزانہ کدھر دفن ہے، تاکہ یہ پریشانیاں دھوپ میں، اتنی تپتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ کوئی آتا ہے 10 باتیں سنا کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے ان سے بات کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جانوروں سے، پرندوں سے پھال نکالنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں عقیدے کو خراب کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، اب جیسے آپ نے یہ بھی دیکھا معاشرے کے اندر کہ لوگوں کا کانسیپٹ کیا بنا ہے، کہتے ہیں یار اگر کسی کو صبح صبح ادھار دے دے نا تو یار پورا دن ادھار میں جاتا ہے، پورا دن۔ یہ کہاں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے آپ کا ذہن بنا ہے، آپ کی سوچ ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تم خواب دیکھو، اب دیکھیں یہ خواب جو ہوتی ہے نا یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو خواب دکھاتے ہیں اور خواب کے اندر اشارے سمجھاتے ہیں، اور خواب کیا ہوتی ہے؟ نبوت کا 40واں حصہ، نبوت جو وحی نازل ہے اس کا یہ 40واں حصہ خواب۔ اب پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی بندہ خواب دیکھے نا تو کیا کرے؟ ہر ایرے گیرے کو نہ کرے۔ مقصد کہ کم علم لوگوں سے اپنی خواب کو بیان نہ کرے۔ وجہ اس لیے خواب جو ہوتی ہے نا وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتی ہے۔
اب اس کو جس طرح اس کی تعبیر سامنے والا بتا رہا ہے نا، وہ ویسے ہی من وہن چھوٹ جاتا ہے اور وہی ہو جاتا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دکھنے میں بہت عجیب سی ہوتی ہے مگر اس کی تعبیر بہت پیاری ہوتی ہے، کبھی کبھی دکھنے میں بہت پیاری ہوتی ہے مگر تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ اب کسی نے اونٹ پٹانگ مار دی، اندھیرے میں تیر مار دیا، اچھا تم نے یہ دیکھا اس کا مقصد یہ ہونے والا ہے، ہونا اچھا تھا مگر ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے کہ اس نے بیان کرنا۔ اب اگر وہ نہیں بیان کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر کسی صاحب علم کے آگے بات رکھتا تو وہ اس کی اچھی تعبیر کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدشگونیوں کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ نے یہ 11-12 مہینے ہیں، یہ کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کے اوپر منحوسیت آئے یا کوئی پریشانیاں آ جائے۔ اب دیکھیں محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں لوگ، ہر چیز سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، کاروبار کلوز کر لیتے ہیں، کہیں جاؤ کوئی کام نہیں، کیا بھائی بعد میں، کیوں بھائی محرم کا مہینہ، سفر آ جائے تو اس سے زیادہ پریشانی شروع۔ اچھا سفر کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ عورتیں محلے کی 10-12 بٹھا لیں، 14 بیویوں کی کہانیاں شروع، پتنی 20 کی کہانیاں شروع۔ اچھا گھر کے اندر یعنی بیٹھ کر جیسے قرآن خوانی کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی کیا کوئی کس طرح، یعنی اپنے اپنے حساب سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پورے 11 مہینے بدماشی شروع۔ کیا بولتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے نا یہ بہت بھاری گزرتا ہے۔ بھائی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نا، الحمدللہ یہ 35-36 سال کی عمر میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اللہ نے 12 مہینوں میں خیر و برکت رکھی۔ اب دیکھیں نا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر کبھی کوئی پریشانی یا مصیبت میں آپ سے پوچھتا ہوں نہیں آئی۔ طائف والوں نے کس طریقے سے لہو لہان کر دیا، میرے نبی علیہ السلام نے رب العالمین سے رجوع کر دیا۔ اب دیکھیں یہ موسم کیا چل رہا ہے، بارش کا، کتنی بارش ہو، کس طریقے سے آزمائش، قوم آ گئی اللہ کے نبی ایریے میں بارش کر دی، قحط سالی ہو گئی ہے، آپ رب العالمین سے دعا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے آگے دعا فرمائی، دعا کرتے کرتے اللہ نے بارش برسا دی، ہاتھ رکھے یہ الٹے کیے، بارش شروع ہو گئی، قوم پھر آ گئی، اللہ کے نبی اتنی بارش ہو گئی ہے کہ پنڈالے بھیگ رہے ہیں، بہت زیادہ یعنی بارش کے معاملات ہیں، جگہ جگہ پہ لوگوں کو دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ کیا یہ بولا کہ تم نے یہ فلاں مہینے میں یہ کام کیا تھا یا تم ایسے کرتے تھے؟ یہ کیا ڈائریکٹ اچھا شگون کیا تھا؟ اپنے رب العالمین سے دعا، رومال ڈالا کندھے پہ، ایک ادھر لٹکا لیا کنارہ، ایک ادھر لٹکا لیا۔ اللہ کے نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہاتھ میں یہ اٹھا لیے اور دعا مانگتے مانگتے ایک دم کیا کیا؟ دعا کے اندر ہی یہ والا کونا ادھر لٹکا دیا، یہ والا کونا گھما کر ایسے لٹکا دیا، جیسے ہی آپ نے رخ بدلیں بارش بند ہو گئی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی کیا ہے؟ یہ بہترین سے بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، سیمپل ہے۔ جو چیز تمہیں نبی دے دے تم نے اس کو کیا کرنا؟ اس کو فالو کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اور جس چیز سے تمہیں نبی منع کر دے تم نے اس سے کیا آنا ہے؟ باز آنا، رک جانا۔ تو نبی کی زندگی کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ تو یہ آئیڈیل ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو کریں گے تو ہم ان چیزوں سے، ان خرافات سے، ان رسم و رواج سے کیا ہے ہم دور ہوں گے، تو ہمیں معلومات ہوگی چل کیا رہے ہیں۔ مگر شروع سے سنتے کیا ہے یار، یہ اپنے باپ سے یہ سنا، چھوٹے سے تھے یہ سنتے تھے یہ سنتے تھے، وہ چلتے چلتے آج پورے ابھی تک دیکھیں آپ، یہ چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ جاہلیت کی چیزیں، دور جاہلیت کے اندر جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، آج یقین مانیں جتنی ترقی ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر جو دور جاہلیت کی چیزیں تھی نا وہ اتنی عروج پہ آ رہی ہے، بجائے ہماری اصلاح ہونے کے وہ اور عروج پہ آ رہی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ منحوسیت والا ہے، ایسا نہیں، کوئی ایک مہینہ بھی منحوسیت والا نہیں۔ آپ سفر کے مہینے میں شادی کریں، کوئی منع نہیں، محرم میں کریں،
کوئی منع نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بدشگونی ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردت تیارت ان حاجتہ فقد اشرک، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے اگر روک دے، بدشگونی اگر کسی شخص کو بدشگونی اگر کسی کام سے روک دے فقد اشرکا، تو اس نے کیا کیا؟ شرک۔ اب اللہ رب العالمین آپ کے زمین سے آسمان کے درمیان بھی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر آپ کے گناہ ہوں گے نا، اللہ ان کو معاف کر دے گا، سوائے شرک۔ شرک کے علاوہ اللہ یعنی سب چیزوں کو بخش سکتا ہے مگر شرک۔ اب یہ دیکھیں یہ بدشگونی، کسی کام سے جانے لگا، اس کو بدشگونی لینی کسی بھی چیز سے، یار میں نکل گیا ہوں۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کچھ لوگ ایسے بھی گھر سے نکلتے ہیں، موٹر سائیکل اسٹارٹ کری، دیکھا تھوڑا سا آگے گئے گاڑی کا پنچر ہو گیا، وہاں سے لگوا لیا، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے نکلا، اب وہ بیچارے کی ٹائر یا ٹوپی خراب ہو، مگر وہ شگون کیا لے رہا ہے؟ یار میں نے ایک دفعہ بھی پنچر ڈلوا لیا، وہاں سے بھی لگوا لیا، اس کا مقصد ہے کہ میرے لیے نا کام بہتر نہیں ہے، اور میں پھر بار بار جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بدشگونی سے اگر کسی کو کسی کام نے روک دیا، کسی بندے کو بدشگونی کی وجہ سے، تو یہ شرک ہے۔ آپ جائیں اپنے کام پہ۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، کیا ہم اپنے گھر سے جب آتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں، کیا ہم گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم جب مسجد سے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم جب صبح سو کر اٹھتے ہیں ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہم جب دودھ پیتے ہیں، کیا کوئی بندہ آج کے وقت میں دودھ نہیں پیتا؟ کیا ہم دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی نہیں دعا پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا نویلا سوٹ پہنتے تھے، بالکل نیا سوٹ، اس کی دعا پڑھتے تھے۔ کیا ہم دعا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی شیشہ دیکھتے تھے، اس کی دعا پڑھتے تھے۔ کیا ہم دعا پڑھتے ہیں؟ جب ہم دعا ہی نہیں پڑھیں گے تو کیا زندگی کے اندر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ لازمی ہے۔ اب دیکھیں بات کہیں اور نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا، شیطان اس کی گدی کے اوپر آ کر 3 گرا مار دیتا ہے، 3 گٹھیاں لگا دیتا ہے، اور اس گٹھیوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ تھپکی لگاتا ہے، نم لیل طویل، نم لیل طویل، سو جا لمبی لمبی راتیں، لمبی لمبی راتیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انسان صبح اٹھنے کے بعد اگر یہ 3 کام کر لیتا ہے تو رب العالمین اس کا پورا دن حشاش اور حشاش تر و تازہ گزرتا ہے۔ بتاؤ کس کو پتہ ہے؟ اور وہ کیا کام ہے؟ کوئی پہاڑ توڑنے بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں انسان جب سوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نیند موت کی بہن ہوتی ہے، سویا ہوا اور یعنی مرا ہوا برابر ہوتا ہے۔ اب وہ سوتے ساتھی جب آنکھ اس کی کھلے تو کیا پڑھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ سوتے وقت کی دعا پڑھتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ ابھی 2 باقی ہیں، وہ کیسے کھلتی ہے؟ پھر اس کے اوپر دعا پڑھنے کے بعد کیا کریں؟ اٹھے، ناک میں پانی ڈالیں اچھے طریقے سے، ڈالنے کے بعد وہ ناک کو 3 دفعہ جھاڑے۔ کیوں؟ شیطان اپنے بیکٹیریا جو جراثیم ہے وہ ناک کے ذریعے ہمارے دماغوں کے اوپر چلا کے اس کو کیا کرتا ہے؟ جام کر دیتا ہے۔ جب تم ناک کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے جھاڑتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تمہارا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر تیسری گرہ کیسے کھلتی ہے کہ پھر وہ صبح اٹھتا ہے اور پھر وہ فجر کی نماز کے لیے جب وہ وضو کرتا ہے تو فرمایا اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحُوا حَشِيمًا، پھر وہ صبح کرتا ہے تر و تازہ، حشاش و بشاش۔ اب بتائیں جب ہم یہ 3 کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا پورا دن اچھا جائے گا۔ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ کیا کریں گے؟ خیر و برکت سے ہمیں لگا دیں گے۔
کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کیا، نہیں کیا تو آئندہ کرنا انشاءاللہ۔ جب ایک بندے کو نہیں علم ہوتا اللہ اس کے اوپر معافی دے دیتا ہے۔ ایک بندے کو اس چیز کا علم ہے اور پھر وہ یہ کام نہ کرے تو اس کے اوپر ڈبل سزا ہوتی ہے، پھر اللہ معاف نہیں کرتے، پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پھر ایسے بندے کو ڈھیل دے دیتے ہیں، کر جو کرنا کر، کوئی پرواہ نہیں، کھانا پینا کھلا ڈلا دے رہا ہے۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یار میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ پڑھ ہی نہیں رہا، اس کو بہت زیادہ مل رہا ہے۔ اور جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی حالات کو دیکھ کر وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، یہ ڈھیل ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے کیا کیا؟ شرک۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے انبیاؤں سے شگون لیتے تھے۔ کیسے لیتے تھے؟ کہتے تھے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کو کسی بھی چیز کے اوپر اچھائی ملتی تھی، یعنی نیکی، نیکی سے مراد فائدہ، جب ملتا تھا تو کہتے تھے قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہے ہی ہمارے لیے، یہ جو فائدہ ہے، یہ جو نفع ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اور اگر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَيِّرُ، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہوتا تھا، کوئی پریشانی آ جاتی تھی، کوئی مال بھی تباہ ہو جاتا تھا، تو کیا بدشگونی لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو موسیٰ وَمَن مَّعَهُ، یہ تو جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، یہ اور جو ان کے ماننے والے ہیں، یہ پریشانی ہمیں ان کی طرف سے آئی ہے، ورنہ بھائی یہ فائدہ تو ہمارے نصیب میں ہے، ہمیں تو نقصان ہونا ہی نہیں تھا۔ یہ جو نقصان ہوا ہے نا، یہ موسیٰ اور اس کے حواریوں کی طرف سے ہوا ہے۔ اب جیسے یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم تو جنت تو ہمارے لیے بنی ہے، اگر ہمیں جہنم میں اگر اللہ رب العالمین ڈالیں گے بھی نا تو چند دن زندگی کے ہوں گے بس، اس کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ عقیدہ کس کا؟ یہودیوں کا۔ اب دیکھ رہے ہیں آج ان کی عیاشیوں کو، آج دیکھیں کیا وہ اچھے کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، مگر اللہ نے کیا کیا ان کے لیے؟ دنیا میں ان کو دیکھو، آج پوری دنیا کی معیشت کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ اب ڈون کس کے ہاتھ میں؟ معیشت کا یہودیوں کے ہاتھ میں، مگر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ اور جن کے لیے آخرت کے اندر بھی حصہ ہے ان کو اللہ رب العالمین چیک اینڈ بیلنس کے لیے کبھی کبھی آزماتے بھی، ان کو آزمائش بھی ڈالتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے کے لوگ اپنے نبیوں سے بھی بدشگونیاں لیا کرتے تھے۔ اچھا کام ہو جائے تو یہ تو ہمارا تھا، برا ہو جائے یہ تو موسیٰ اور اس کے جو حواری، یہ تو ہمیں اس کی طرف سے یہ پریشانی جو ہے یہ ہمیں پہنچی، ورنہ ہمارے لیے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور یہ جو منحوسیت جو ہمارے اوپر آئی ہے یہ ان کی وجہ سے۔ تو منحوسیت، یہ جو نحوست والی بات ہے، یہ کہیں ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایک مہینہ منحوسیت والا نہیں۔ اللہ نے ہر مہینے میں خیر و برکت رکھی، مگر رمضان کی جو خیر و برکت ہے اس کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان مہینے جو بھی آئیں ان کے اندر اچھا گمان رکھنا ہے اور اپنی جو نیکیاں کرتے ہوئے آئیں ان کو کرتے رہنا ہے، اور کسی ایک مہینے کی وجہ سے آپ نے اپنی نیکیوں کو روکنا نہیں ہے، نہ اپنے معاملات کو بدشگونی لے کر آپ نے روکنا۔ جو کر رہے تھے کرتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی یہ میرے رب کا حکم ہے، اور آپ ہر پریشانی کے اوپر جب صبر کریں گے تو اللہ اس کا اجر آپ کو ڈبل دے گا۔ تو اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ستاروں کے ذریعے پال لے۔ اب ایک مزے کی بات ہوتی ہے، کسی کا بچی پیدا ہو گئی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کی ماں کا نام کیا؟ یہ نام، بھائی اس سے میچ کر رہے ہیں، ستارے میچ ہو رہے ہیں۔ تو کہاں سے نظر آ رہے ہیں ستارے میچ ہو رہے ہیں؟ یہ لے کر بھائی آپ کی بچی کے لیے یہ نام مختصر،
اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نام رکھا نا تو آپ کی بچی کے اوپر یہ نام بھاری ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بچے بچیوں کی جو نام ہے نا وہ اچھے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نام ہوتے نا یہ انسان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو ایک حدیث سنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، بات چلی، ہاں بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حزن۔ آپ نے فرمایا حزن کا معنی غم زدہ، پریشانیوں کے اندر گھرا۔ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت لا حزن انت سہل، آج کے بعد سے تیرا نام حزن نہیں ہے، آج کے بعد سے تیرا نام سہل ہے، یعنی خوش و خرم آسائشوں میں رہنے والے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی میں یہ نام نہیں بدل سکتا۔ کیوں بھائی؟ یہ نام نا میرے باپ دادا نے رکھا، پیارے نبی علیہ السلام کا نو کومنٹ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ زندہ رہا ہم نے اس کو کبھی خوش و خرم نہیں دیکھا، ہر وقت پریشان، ہر وقت غم زدہ۔ اب دیکھو ہم جب اپنے بچے بچیوں کا اسلامی نام رکھیں گے، اسلامی پاکستان میں اسلامی نام رکھیں گے، تو کیا بچے بچیوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا۔ اب کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بچی کا نام یہ رکھنا ہے، مولوی صاحب کیا کریں؟ اب مولوی صاحب اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نام نہیں یہ رکھنا، کیوں؟ یہ میچ کر رہا ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ یہ باپ۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ لوگ ایسے جائزہ لیتے ہیں جو ستاروں کے ذریعے باتیں کرنے والے، یہ کیسے لیتے ہیں؟ یہ ایسے لیتے ہیں، اب دیکھا بھائی مثال کے طور پہ یہ نام رکھنا ہے، کوئی سا بھی ایک نام، ایسے نام جتنے بھی لوگ ہوں گے نا 20 یا 100 یا 50 قسم کے لوگ، ان کے ساروں کے حالات زندگی معلومات کرتے رہتے ہیں۔ یار یہ فلاں اگر اقبال تھا نا اس کو یہ پریشانی آئی، یہ اقبال تھا اس کو بھی پریشانی، یہ چیز تھی، بولا بھائی میں نے نام رکھنا ہے، بھائی یار یہ نام نہیں رکھو اس میں پریشانی ہو جائے گی، یہ ستارے نہیں مل رہے۔ بھائی ستارے نہیں، یہ کیا ہے؟ دیکھو انسان کا نام اچھا ہے مگر پھر پریشانی جو آتی ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کے لیے اللہ ان کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ میٹھا میٹھا ہڑا کڑوا کڑوا کیوں تو نہیں، یہ نہیں کہ میٹھے میں خوش اور جب ہم نے اس کو تھوڑی سی گچی کھینچی، اس کی یعنی رسی کھینچی تو وہ ہائے وہ شروع۔ اگر دونوں حال کے اندر اگر وہ خوش ہے تو اللہ کیا ہے اس بندے سے خوش ہو جائے۔ تو یہ جو ستاروں کے ذریعے فعال لیتے ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا جو ستارہ ہے وہ بہت زیادہ گردش میں، اور جو تم بھی کوئی بھی کام کرو گے نا اس کے اندر کیا ہے بھائی وہ خسارہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کچھ کم علم جن کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی ستاروں کے فعال لینے والے نے کوئی بات بولی، اس کا چلتا ہوا بھی کام ہوگا نا جو کرنے بھی جا رہا ہوگا وہ ایک دم کلوز کر دے۔ کیوں بھائی؟ نہیں یار ابھی میرا جو ستارہ ہے وہ کیا ہے وہ گردش کے اندر، اور میں جو بھی کسی کام میں ہاتھ ڈالوں گا نا تو ہوگا کیا؟ تو اس کے اندر خسارہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ میری امت کے اندر جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جن کو میری امت جو ہے وہ کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ جاہلیت کے 4 کام۔ سب سے پہلی بات کیا فرمایا؟ الفخر فی الاحساب، کہ قومیت کی بنیاد کے اوپر کیا کرنا؟ فخر کرنا۔ فخر سمجھتے ہیں قومیت کی بنیاد کے اوپر۔ مثال کے طور پہ کسی نے بولا میں تو راجپوت ہوں، اس نے بولا میں تو چوہان ہوں، اس نے بولا میں تو پٹھان ہوں، ایک نے بولا میں تو کشمیری ہوں، میں تو سب پہ بھاری، میں تو سید ہوں۔ یہ ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ قومیت کی بنیاد کے اوپر جو فخر کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ 4 کام جاہلیت کے کام ہیں۔ اب دیکھو ہمارے اندر رگوں میں بس چکا، ذرا سے کوئی بات آ گئی نیچی قوم، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا انڈیا کے اندر کہ اونچی ذات کے جو ہندو ہوتے ہیں نا، نہیں سنا تو ریسرچ کریے گا آپ کو نظر آئے گا کیا کرتے ہیں کہ اونچی ذات کا جو ہندو ہوگا وہ نیچی ذات کا جو اگر ہندو نیچی ذات کا اگر وہ گھوڑے پہ اپنی بارات کو لے کر جاتا ہے نا تو اس کو قتل کرتا ہے۔
تو یہ قومیت کی بنیاد کے پر فخر کرنا منع ہے۔ اور دوسری بات وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اور کسی کے نسب میں، کسی کے حسب و نسب، خاندان کے اندر کیا کرنا؟ تانا زنی مارنا۔ تم تو رانگڑ ہو، تم تو یہ ہو، اس طرح کی باتیں، کسی کو حقیر نسب کے اندر تانا زنی کر، یہ کیا؟ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ دوسرا، تیسرا والاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے ذریعے تم اپنے حال احوال اور بارشوں کو طلب کرو۔ یہ چار کاموں میں سے تیسرا کام جاہلیت کا کام۔ اور چوتھا والنیاحۃ، نوحہ کرنا۔ ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے پہ، یا ایک بیٹی اپنے باپ کے مرنے کے اوپر اگر وہ شور شرابہ کرتی ہے تو فرمایا کہ یہ کام کیا ہے؟ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے یہ چار کام ہیں جو میری امت کے لوگ کبھی بھی چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ جو عورت نوحہ کرتی ہے، فرمایا قیامت والے دن اس عورت کو گندک کی شلوار پہنا دی جائے گی، اور اگر وہ دنیا میں معافی مانگ لیتی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد۔ تو ہماری بات چل رہی تھی ماہ سفر اور اس کے بارے میں بدشگونی۔ تو یہ بدشگونیاں یعنی کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی آپ کے ساتھ برا ہو جائے۔ تو یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے لیے، اور سارے کے سارے مہینے جو ہیں اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین انسان کو اس کے گمان کے مطابق دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھا گمان کیا تو آپ کو اللہ اچھا کریں گے۔ ان بعض الظن اس ملک کے بعد بدگمانیاں جو ہوتی ہیں یہ گناہ ہوتی ہیں۔ تو حسن الظن حسن العبادہ، کہ اچھا گمان اچھی عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو یعنی بدشگونی، کسی بھی کام سے بدشگونی نہیں لینی چاہیے۔ تو ایک حدیث بات کو کلوز کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا الرافن، کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا تو فسألہ عن شیء، اور اگر وہ اس سے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات کرے تو فرمایا کہ لم تقبل لہو صلاۃ 40 لیلہ، کہ رب العالمین اس بندے کی جو ہیں وہ 40 راتوں کی 40 دن جو ہیں اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ نجومی جس کو جا کر اپنا ہاتھ دکھایا تو اس نے کہا تیرے ہاتھ کی لکیریں میں تو بڑے پیسے ہیں، یا تیرے ہاتھ کی لکیروں میں تو بڑی فراوانی ہے، تیرے کو تو یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے۔ جب بندہ کوئی جائے نا تو اس کو بھی کبھی آزمائے، چمڑے کا جوتا لے جائے جیب میں رکھ کر اور بولے ہاں بھائی دیکھو ہاتھ میں کیا ہے، اس کو بولو پھر دیکھ لے، وہ کہے گا بہت اچھا ہے، بول دیکھ، کوئی پریشانی تو نہیں آنے والی، یقین مانے۔ اور جب اس کی آپ کھدائی مارے نا تو آپ اس کو بتائیں یہ بات کہ دیکھ میری لکیر میں یہ نہیں نظر آیا تیری ابھی مار لگنے والی ہے، وہ میرے حال بتا رہا ہے مگر میری لکیروں کے اندر اس کی کٹائی نظر نہیں آئی۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ ان کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے جو دین ہے اس سے کیا کیا ہے، اس سے انکار کیا، یعنی اللہ کے نبی کا جو دین آیا اسلام اس کا اس نے انکار کیا۔ تو بھائیوں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر راستے سے گزرتے ہوئے اگر کسی کو بلی بھی کالی کاٹ جائے نا راستہ تو کوئی منوسیت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں کوئی بندہ کار لیتا ہے، رکشہ لیتا ہے، لینڈ کروزر لے رہا ہے، پجیرو لے رہا ہے، ٹو زیڈ لے رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ اب جو بڑی بڑی گاڑیاں لینے والے ہوتے ہیں کامن سینس کی بات بتائیں آپ، کتنے خوبصورت لوگ ہوتے نہیں ہوتے، اب وہ کیا کرتے ہیں گاڑی کے شیشے پہ کالی ڈوری باندھ لی،
نمبر پلیٹ پہ جوتی ٹنگا لی. میرے دل میں آتا ہے, میں کہتا ہوں یار جب اتنا بندہ خوبصورت ہو کر گاڑی کو نظر لگانے سے یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے گلے میں بھی ایک جوتی چھوٹی سی ٹنگا لے. یقین جانے کہ بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدشگونیوں کے اندر آتی ہیں. تو بھائی یہ 11 مہینے 12 مہینے یہ سب نیکیوں کے ہیں. اب آپ کو ایک بات اور کہیں, اب آپ نے دیکھیں ہم اپنے گھر کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں بڑے اثر انداز, تو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا دھیان رکھا کس چیز کے اوپر. اب دیکھیں میرے گھر میں کیبل لگا ہے, الحمدللہ میرے گھر میں ٹی وی بھی نہیں, الحمدللہ میں بہت خوش نصیب ہوں الحمدللہ. تو اگر موبائل بھی ہے تو میں اپنے بچوں سے دور رکھتا ہوں. تو اب دیکھیں گھر میں ہر بندہ ایسا نہیں جس کے گھر میں کیبل نہ, ایسا نہیں ہے کہ جب ہم باہر جاتے نا اپنی ضرورت کے اوپر, یقین جانیں ہم روزانہ 200-300 خرچ کر دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. یہ تو بہت کم بات ہے. تو اب یہ جو آپ کو پتہ بھی آج کل بجلی کے بلوں پہ کس طریقے سے پریشانی چل رہی ہے, یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے اس صورت کے اندر. اب یہ سیلاب آیا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اب دیکھیں پانی ساری جگہ گھوم رہا ہے, کیوں گھوم رہا ہے؟ بس مختصراً بات, اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ کی قسم اللہ ہم سے ناراض ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پڑھیں, ان کی قوم کو 9 عذاب آئے تھے اور 9 مرتبہ انہوں نے کیا کیا؟ مستیاں کری. اللہ نے ان کو 9 ہی دفعہ معاف کیا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ ہر موقع پہ ان کو معاف کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ بجلی کے لیے پریشان, سب پریشان. اب دیکھیں یہ اللہ کا گھر, اس اللہ کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے نا, یا اس کو آباد کرتا ہے, یا کوئی ایک چیز بھی ڈال دیتا ہے, تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے سنا ہوگا وہ فلاں اسکیم کھلی ہے, وہ تیسر ٹاؤن ہے, وہ گلشن معمار ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ یار بچوں کے لیے مکان لے لو, مرنے کے بعد کام آئے. تو بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ نے اپنے ہاتھ سے ڈالا نا تو وہی کام آئے گا. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یقین جانے جو میں نے دیکھا ہے, بچے یہ اس کا ہے, یہ بڑے بھائی کا, یہ چھوٹے کا, یہ بہن کا, یہ بھائی کا, یہ امی کا, ختم. ابو کے نام پہ بھائی ہم تو خود غریب میں کہاں سے لیں. جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کہیں صدقہ جاریہ لگائیں گے نا تو وہ کام آپ کو آتا رہے گا. یہی نیکیاں ہیں جو آپ نماز روزہ کر رہے ہیں, یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہے نیکی کی, یہ کام ہے. اب ایک سوچنے والی بات, کیا مسجد کا بل نہیں آتا؟ مسجد میں گیس نہیں ہے, مسجد میں کیا اور ضروریات نہیں. اب دیکھیں کتنا ٹائم ہو, کیا کوئی بندہ اس چیز کے اوپر سوچتا ہے؟ اگر ایک بندہ, ہر بندہ ایک 50 بھی اگر ڈالے نا, یقین بنے کہ بجلی کے جو بل ہے نا یہ آسانی سے ادا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ تنخواہ جو دیتے ہیں امام صاحب ہوتے ہیں, جو بھی خادم میں 100 معاملات ہوتے ہیں مسجد کے. اب کیا ہوتا ہے جب مسجد کی بات آتی ہے نا لوگ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں, اور یقین جانیں جب اپنی خواہشات کے اوپر کوئی بات آتی ہے ہم 1000 کی جگہ پہ ہم 10 لاکھ روپے خرچ کریں. کیوں؟ میری خواہش ہے بھائی, میرا مال ہے, میری مرضی, میں کچھ بھی کروں. اللہ کے گھر کی بات آ جائے یار وہ ہے نہیں, بیوی بچے پریشان, ہاتھ مہنگائی, یہ وہ فلاں. اب دیکھیں دنیا کے رسم و رواج کے لیے ہم کتنے خرچ کریں. تو بھائیو تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالا. لا تحقرن من المعروف شیئا, کہ تم کسی